السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 31 مارچ 2024 پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. کئی باتیں سچ ثابت ہیں اور کئی پروجیکشن جو میں نے دیے ہوئے ہیں ٹارگٹ وہ بھی ٹھیک ہیں، لیکن ہمارے پاکستان تحریک انصاف میں جو آپس میں ڈیوائڈ اینڈ رول کا ایک بیسک کانسیپٹ ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی عمران خان ہے تو سب ہیں. یہ اپنی دکانداریاں چھوڑ دیں چلانے کے لیے، جو اپنا طریقہ کار طے کیا ہوا ہے، اپنی مرضی سے چیزوں کو لے کر چلنا ہے، وہ چھوڑ دیں. یہاں بہت سے الزامات ہیں، ٹکٹیں بیچنے کا الزام، ٹکٹوں کی تقسیم میں جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ الزام، بہت سے الزامات ہیں اور اتنے الزامات ہیں. اور کئی ہم نے ایسے ہیں کہ جو ٹکٹیں دی ہیں وہ ٹکٹیں دینے کے فوراً بعد بھاگ گئے. کئی لوگ ایسے ہیں، پہلے دن سے پتہ تھا، ہمیں بھی اندازہ تھا. وسیم قادر والے معاملے میں اگر آپ دیکھیں، یعنی وہ ٹکٹ دی کیوں گی؟ بھئی تم الیکشن لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے، کیپیسٹی نہیں تھی، اتنی اہم سیٹ تھی روہیل اسکر کے مقابلے میں، لیکن نہیں. اور اس کے بعد ایک دن نہیں لگایا. جو بندہ ایک دن نہیں کھڑا ہو سکتا، اور پھر یہ بھی تو سوچ رہا ہے نا کہ آخر یہ بھی تو امیدوار تھے، یہ ان کو تو کوئی دباؤ نہیں تھا. جب دباؤ نہیں تھا، پھر رہے تھے، کر رہے تھے، تو پھر ٹکٹ دیکھتے سوچنا نہیں چاہیے تھا. تو یہاں جنہوں نے یہ کام کیا ہے، لیکن کیا زبردست طریقے سے جو پلان کیا کہ عمران خان کو اندر رکھا، پیچھے ہاتھ پاؤں باندھ دی ایک طرح سے کہ وہ بیٹھ کے فیصلے ہی نہ کر سکے. چلتے ہیں آگے. جو ہمیں پنجاب حکومت کا گرینڈ آپریشن کا فیصلہ، وہ پتہ ہی ہے کہ آپ تھوڑا ہیں وہ جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں. یہاں ایک خبر دیتا چلوں کہ محسن نقوی کو اور راحت چیمہ کی تعیناتی کو چیلنج کر دیا میں نے الیکشن کمیشن کے سامنے. آئین کے آرٹیکل 224 سب آرٹیکل 6 کے تحت امیڈیٹ الیکشن نہیں لڑ سکتے. وہ الیکشن لڑے ہیں، آپ بھیجا ہے سامنے، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. اور ساتھ کہا ہے انہیں کہ ان کی تعیناتی جو ہے وہ، اور نہ یہ وزیر بن سکتے ہیں، امیڈیٹ گورنمنٹ میں آ ہی نہیں سکتے. باقی لوگوں کا بھی اب الٹیمیٹلی وہی پرنسپل اپلائی ہوگا. اور ججز پر جو الزامات کے کانٹیکس میں انکوائری کمیشن چیلنج کرنے کا فیصلہ پی ٹی آئی نے بھی کر لیا ہے. اور میں نے تفصیلات آپ کے سامنے وہ رکھ دی تھی. میں نے تو پہلے دن سے کہہ دیا تھا کہ میں اس کو چیلنج کرنے جا رہا ہوں. میں تو پہلے دن ہی آپ کو میں نے کہہ دیا تھا کہ اس معاملے کو پہلے دن سے ہی کہ یہ چیلنج کرنا بنتا ہے. یہ ہے نہیں، بنتا نہیں ہے، یہ زیادتی ہوئی ہے. اور علی مین گنڈاپور اور شاہ محمود قریشی کے نئے کا ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہو گئے. پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی سے کیوں رابطہ ہوا، اور پنجاب بار کونسل جو ہے وہ تصدق جیلانی پر اعتماد کا اظہار کیوں کر رہی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے پوری کہانی میں بھی سامنے رکھوں گا. کوئی پرانی ہسٹری کی چیزیں میں سامنے رکھوں گا، آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا کیا ہے. یعنی اور تصدق جیلانی کا تعلق کہاں ہے اور کہاں ہے. اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی اسمبلی رکنیت بھی چیلنج کر دی گئی ہے. یہ سرفراز بگٹی کی اسمبلی رکنیت جمہوری وطن پارٹی کے نوابزادہ گہرام بگٹی نے چیلنج کی ہے، درخواست دائر کی ہے کہ سرفراز بگٹی نگران کابینہ کے سے الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے. انہوں نے حلقہ 10 پہ من پسند پولنگ عملہ تعینات کروا کے استعفیٰ دیا اور پھر الیکشن میں کھڑے ہو کر کامیابی حاصل کی. اور کاغذی کارروائی میں ووٹ ڈالنے کی شرح 80 سے 99% جو ممکن نہیں. ووٹر کے انگوٹھوں کی تصدیق کرائی جائے، حلقہ پی پی 10 کی نشست خالی کروا کے ضمنی انتخابات کروائے جائے. بہت ہی اہم نکات اٹھائے ہیں اور بہت سی باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ آپ آ جائیں گی. آگے چلتے ہیں. قائم مقام امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ رہنما اسد کیسر پی ٹی آئی کا ٹیلیفون رابطہ ہوا. مثبت رابطے کی بات کی گئی ہے، اتفاق ہوا. جمہوریت کی مضبوطی کے لیے جدوجہد جاری رکھنے پر اظہار کیا. یہ ضروری تھا، جماعت اسلامی اور باقی ساری سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لینا بڑا ضروری ہے. مولانا فضل الرحمان سے بھی رابطہ، جی ڈی اے سے رابطہ نہیں ہو رہا، اپنا تحریک لبیک پاکستان سے بھی رابطہ ہونا چاہیے. سابق سپیکر سے غلط فہمیاں دور کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ماضی میں رابطوں کے حوالے سے کنفیوژن پیدا ہوئی ہے. اور لیاقت بلوچ نے کہا کہ پی ٹی آئی کارکنوں کی جدوجہد اور اصرار کی قدر کرتے ہیں. جماعت اسلامی آئین، قانون اور جمہوریت کی بالادستگی جدوجہد کر رہی ہے. قومی قیادت کو باہمی اختلافات بلا کر سیاسی و معاشی استحکام کے لیے کوششیں کرنی چاہیے.
زلفی بخاری کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا، وہ سینٹ کے دستبردار ہو گئے ہیں، سمندر پار پاکستانی معاون خصوصی جو تھے سابقہ، اور وسیع تر مفاد میں انہوں نے کہا سینٹ کی نشستیں، انہوں نے پہلے اپنی دوری شہریت چھوڑی، وہ بڑا کام تھا ان کا، اگر سینٹ میں انتخاب میں حصہ لیا تو ایک نشست کم ہو سکتی ہے، اور واپس لینے کے بعد لاہور ہائی کورٹ جو درخواست دائر کی تھی، جو کہ اس میں بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور سلمان اکرم راجہ نے اعتراضات ختم کر دیے تھے، اور اگر درخواست واپس نہ لیتے تو سینٹ کی 7 نشستوں کا نوٹیفیکیشن کالعدم ہوتا اور نئے اسٹیج سے الیکشن ہونے تھے، جو یہ ساری باتوں کو سامنے رکھتا ہے۔ اب عوام کو بیوقوف بنائیں کہ بجلی چور، اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی، ابھی بتا دیں کہاں ہے اسمگلنگ، حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، بجلی چوری رکی نہیں ہے، ذخیرہ اندوزی کوئی رکی نہیں ہے، سارے کا سارا ستیہ ناس ہو گیا اس نظام کا، اور اجلاس کر کے وہ ڈیڈ لائن مقرر کرنا، پتہ نہیں کیا کچھ کرنا، کوئی فوق حاصل نہیں ہے۔ جب ہی چور چکوں کے خلاف کیا کریں گے آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اگر کرنا ہوتا تو پھر یہ حالات اور واقعات اور دیکھنے والی بات ہے۔ ابھی میں پہلے تو میں ذکر کر دوں گا صدق جیلانی کے اوپر، پھر میں نے کچھ ڈیٹا ڈھونڈ کے نکالا ہوا ہے صدق جیلانی کا کہاں کہاں تعلق ہے۔ صدق جیلانی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کمیشن پہ وہ کسی طرح بھی مسفٹ آدمی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف بھی مشاورت کے بعد یہ چیلنج کرے گی، اور گوہر خان نے بھی کہا ہے کہ اس کمیشن کو مسترد کرتے ہیں، صرف حاضر سروس کمیشن کے ججز کا کمیشن بنایا جائے، ریٹائرڈ ججز پر مشتمل کمیشن جو ہے میمو گیٹ اور الیکشن انکوائری کمیشن کی طرز پر کمیشن بنایا جائے۔ میمو گیٹ اور انکوائری کمیشن اس وقت چیف جسٹس ناصر الملک نے ہیڈ کیا تھا۔ سپریم کورٹ بار نے کیا کہا ہے، صدق جیلانی کی سربراہ کے کمیشن پر رد عمل دیا ہے، اور انہوں نے خوش آئند کہا ہے کہ صدق جیلانی کی شخصیت پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے جی؟ وکلا برادری کو اعتراض ہے، کیا ہے خاص، کیا بات ہے ان میں صدق جیلانی پہ جو اعتراض نہیں ہونا چاہیے؟ بار کا کوئی بار کا کوئی عہدے انفرادی عہدیدار وہ کہنے لگے بیان دے تو اسے سپریم کورٹ بار سے منسوب نہ کیا جائے۔ پنجاب بار کونسل نے بھی اسلام آباد کو 6 تحقیقاتی کمیشن کی حمایت کر دی ہے، اور جانبدار جج کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور جانبداری میں ابھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا ان کی ہسٹری بیک گراؤنڈ سے جو کہ ہے، اور غیر جانبداری سے کام کریں گے یہ ان کا کہنا ہے، لیکن وہ میں جانبداری آپ کے سامنے میں رکھنے لگا ہوں وہ ساری ان کی، اور آپ کے سامنے میں پڑھنے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا جی صدق جیلانی کی تجویز سے عدلیہ کی آزادی اور وقار میں اضافہ ہوگا۔ اب میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں جی جو باتیں ہم نے رکھی ہیں۔ 13 سازش کرنے والے کیس میں نواز شریف کی سزا ختم کرنے والے بینچ کے سربراہ تھے۔ 2009 میں شریف برادران کی نااہلی ختم کرنے والے بینچ کے سربراہ تھے۔ 2011 میں نواز شریف کے خلاف غیر قانونی پلاٹوں کی بندرباڑ کے کیس میں ریلیف دینے والے بینچ میں شامل تھے۔ ان عدالتی فیصلوں کے بعد نواز شریف الیکشن لڑے اور تیسری بار وزیر اعظم کے اہل ہوئے۔ 2014 میں نواز شریف نے جیلانی کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی فول پروف سیکیورٹی دی، سابق چیف جسٹس بیٹے کو ممنوع اصلاً جاری کرنے کی اجازت دی۔ اکتوبر 2017 میں نون لیگی حکومت نے گلبھشن یادو کیس میں صدق جیلانی کو عالمی عدالت انصاف میں ڈھاک جج مقرر کیا۔ ان کے بھائی جو ہیں جیلانی صاحب وہ امریکہ کے سفیر رہے ہیں، پھر سابقہ جو نگران حکومت ہے اس کا ایکٹیو رکن رہے ہیں۔ ویسے جو ان کی اپنی جو زندگی ہے میں اس زندگی میں بات نہیں کہتا، لیکن آپ تک بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا جو ہے جو ریکارڈ آپ لوگوں کے پاس، لیٹ دا ریکارڈ بھی کلیئر ہونا چاہیے۔ یہ کس طرح اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل تھے، پھر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل، حکومتی لوگوں کو عہدوں کے ساتھ رہے تھے، پھر پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل بھی رہے تھے۔ میں بتاتا چلتا ہوں 1979 میں ضیاء اللہ کے دور میں اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل، 1988 میں پنجاب میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل، 1993 میں ایڈوکیٹ جنرل کے عہدے پہ ہو گئے، اور بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور میں 7 اگست 1994 کو لاہور ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے، اور 10 سال بعد انہیں جولائی 2014 میں سپریم کورٹ کا جج تعینات کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے نا جی، اور یاد رکھیے گا جیسے صدق جیلانی جو ہیں 7 رکنی بینچ کیسے 3 نومبر 2007 کو ایمرجنسی کے موقع پر حکم جاری کیا تھا کہ اعلیٰ عدلیہ کا کوئی بھی جج پی سی او کے تحت نہ اٹھائے گا اور بیوروکریسی فوجی امر کا حکم نہ مانے۔ اور یہ ان کی جو ریٹائرمنٹ ہوئی تھی 12 دسمبر 2013 کو، اور افتخار محمد چودھری نے حلف اٹھایا تھا، اور تقریباً چیف افتخار محمد چودھری کی ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے 12 دسمبر 2013 کو چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا۔ بحیثیت چیف جسٹس انہوں نے کم و بیش 7 ماہ خدمات سر انجام دی، اور 5 جولائی 2014 کو ریٹائرڈ ہوئے۔
اب یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. مقصد صرف آپ تک یہی ہے کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ ٹھیک ہوں. علمین گنڈا پور اور شاہ قریشی کا ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے ہیں اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ کورٹ نے، اور آزادی مارچ پر مقدمے کے درج کیے ہیں. اور نوید خان نے فیصل جاوید علی نواز کو مقدمے سے بری کر دیا، اور طلبی ہونے کے باوجود شاہ محمود قریشی اور علمین گنڈا پور نہیں پیش ہوئے، اس لیے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے ہیں. اور میں آپ کے سامنے پہلے بتا چکا ہوں کہ جوڈیشل کا جو کمیشن ہے، انکوائری کمیشن کے تحت، اس کی کمپوزیشن کو میں بھی چیلنج کرنے جا رہا ہوں. نوٹیفیکیشن جیسے ہی آئے گا. یہ اعلان میں پہلے دن سے کر دیا ہوا تھا میں نے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.